انہوں نے آواز لگائی مکہ مدینے کی، لیکن سواریاں اتاری بریلی میں، دیوبند میں، اجمیر میں، بغداد میں۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جب بھی شیاطین اور اس کے چیلے تمہارے قلوب و اذہان میں وسوسے ڈالنا چاہیں تو پھر مجھ سے پناہ حاصل کرو۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب بھی شیاطین اور اس کے چیلے تمہارے قلوب و اذہان میں دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اہل حق کے بارے میں جب بھی وسوسے ڈالنے کی کوشش کریں تو پھر مجھ اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ ناظرین کرام، آپ نے دور حاضر کے عظیم فتنے مرزا انجینئر کی گفتگو سماعت کی ہے، جس میں وہ اہل حق کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں مکہ اور مدینہ لے کر چلتے ہیں، لیکن پھر ان کو بغداد شریف اور بریلی شریف میں جا کے اتار دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کتنی بڑی غلط بیانی کر رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے اہل حق کے اوپر کہ یہ لوگوں کو اپنے ساتھ سوار کرتے ہیں۔ یعنی وہ مثال دے رہا ہے کہ آپ نے سواریاں تو اٹھائی ہیں مکہ اور مدینہ کی، لیکن پھر ان کو جا کر بغداد شریف اور بریلی شریف میں جا کر چھوڑ دیا۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے، اہل حق کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں مکہ اور مدینہ لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ راستے میں آ کر، یعنی بغداد میں آ کر اور بریلی میں آ کر لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اہل حق جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا ماوا اور ملجا جو ہے، یا وہ بغداد شریف ہے یا پھر بریلی شریف ہے۔ ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت حضرت احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کسی کے تعارف کے محتاج ہیں۔ آپ کی علمی شخصیت تو اس پر اگر بات کریں تو جو گفتگو ہے وہ مزید طویل ہو جائے گی، لیکن مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص مرزا انجینئر جو کہہ رہا ہے کہ ہم جو اہل حق ہیں لوگوں کو یہ کہہ کر کہ ہم آپ کو مکہ اور مدینہ چھوڑیں گے، لیکن ہم اس کو بریلی شریف چھوڑتے ہیں یا بغداد شریف چھوڑتے ہیں، میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی حضور کی اتنی محبت کی جھلک نظر آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے بغیر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مچھلی کو اتنا پانی کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی محبت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد، ہمارا قبلہ و کعبہ، ہمارا ماوا ملجا دنیا کے اور کوئی مقامات نہیں ہے، نہ بغداد شریف ہے۔ ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ماوا و ملجا جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار سے بھی دیکھیں تو اس میں کتنی محبت نظر آتی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہانی۔ ایسے ہزاروں اشعار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے قلم سے لکھے جا چکے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً اعلیٰ حضرت نے پیش کیے ہیں۔ بریلی شریف ہو یا بغداد شریف ہو، یہ وہ دونوں مقدس مقامات ہیں کہ جو بھی وہاں جاتا ہے یہ اپنی طرف نہیں بٹھاتے، اپنی طرف مائل نہیں کرتے، بلکہ یہ دونوں نفوس سے قدسیہ، بلکہ اہل سنت کے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، کوئی بھی ایسا شخص، ایسا آستانہ، ایسا پیر، ایسا عالم دین نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے مرکز سمجھیں، بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرکز جو ہے وہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی بریلی میں ڈراپ نہیں کرتا، کوئی بغداد شریف میں لے کر نہیں جاتا، بلکہ بغداد والے بھی ہوں تو وہ بھی مدینہ لے کر جاتے ہیں، اور اگر بریلی والے ہوں یہ بھی مدینہ شریف لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، مرزا انجینئر اتنا عظیم فتنہ ہے کہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنا نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، آپ کو معاذ اللہ چھوکرا کہہ کر پکارا ہے۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے پلے سناؤ اور چولنا۔ اسی طرح مرزا انجینئر کے اگر آپ دیکھیں
تو کتنی گستاخیاں موجود ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، اور یہ کرام کے بارے میں۔ یہ ایسے نازیبا الفاظ کا انتخاب کرتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ۔ اسی طرح اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لفظ چھوکرا کہا۔ جب اس کے جواب میں اس کو جب چھوکرا کہا گیا، یعنی اس کو کہا گیا کہ تو چھوکرا ہے، تو پھر آپ ملاحظہ کریں آگے چل کر کہ کتنا غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں میں تو اس سے عمر میں بڑا ہوں۔ ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی، لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ اس نے مجھے چھوکرا کیوں کہا؟ ارے خدا کے بندے، جب تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لفظ چھوکرے کا استعمال کر رہا ہے تو اس وقت تجھے احساس نہیں تھا، تجھے شرم نہیں آتی تھی؟ اب تجھے چھوکرا کہا گیا، تجھے غصہ آ رہا ہے؟ یعنی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لفظ چھوکرے کا معاذ اللہ استعمال کیا ہے تو اس وقت اس کو نہ شرم آ رہی تھی نہ احساس تھا، لیکن اس کے جواب میں اس کو اگر چھوکرا کہا گیا تو پھر اس کو غصہ لگ گیا۔ یعنی یہ وہ عظیم فتنہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسے کیا خبر کہ لوگ اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے دل سے آقا علیہ السلام کی محبت کی شمع جو ہے وہ نہیں بجھا سکتے۔ یہ شور مچاتا رہے گا اور چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتا رہے گا، لیکن لوگ جو ہیں اہل حق جو ہیں، اہل محبت جو ہیں، وہ اولیاء کرام سے بھی محبت میں مزید بڑھتے رہیں گے اور اولیاء کرام سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس فتنہ عظیمہ کا ہر وقت جو ہے وہ رد کرتے